حضرت قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر الاسرار یعنی دا سیکرٹ آف دا سیکرٹس ایک بہت اہم کتاب جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اور شریعت پر عمل کرنا اور اس کی اہمیت، اسی طرح طریقت یعنی باطنی یا روحانی علم اس پر عمل کرنا اور اس کی اہمیت، اور اس کے بعد آخر میں حقیقت یعنی معرفت حق اور معرفت حق کی منازل اور اس میں چلنے والے کے لیے راستہ اور روشنی کے بارے میں ذکر کیا، جو کہ کتاب سیر الاسرار صوفیزم میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ علماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علماء علم کے باعث انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور آسمان والے ان کو دوست رکھتے ہیں، اور سمندر میں مچھلیاں ان کے لیے قیامت تک استغفار کرتی رہیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اس بات سے یہ امر بالکل ثابت اور واضح ہے کہ علم ہی وہ بنیاد ہے جو انسان کو معرفت حق یعنی پہچان حق اور اپنی پہچان کرنے کے راستے میں کامیاب کرتی ہے۔ بہرحال کتاب سیر الاسرار کے اوپر بات کریں گے۔ اس کا عنوان کیوں رکھا؟ سب سے پہلے ہم بات اس کے عنوان پر کریں گے، سیر الاسرار، جو کہ اس کا عنوان بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اس کے جو مختلف فصلیں یعنی اس کے جو چیپٹرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے درجات کو عبادت گزاروں کے لیے اور مراتب قرب عارفوں کے لیے محفوظ فرمائے ہیں۔ طالب علموں میں سے کسی نے آپ حضرت رحمت اللہ علیہ سے التماس کی کہ اس کی خاطر ایک کافی دانا نسخہ کتاب یا رسالہ ایک موضوع پر جمع کریں۔ چنانچہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی حسب مراد یہ مختصر رسالہ جمع کیا، جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نہایت کافی اور تسلی بخش ہے، اور اس کا نام سیر الاسرار یعنی دا سیکرٹ آف دا سیکرٹس رکھا، کیونکہ ہم نے اس میں ان مسائل شریعت یعنی علم ظاہری، طریقت یعنی علم باطنی، اور اسی طرح حقیقت یعنی معرفت حق، پہچان حق پر روشنی ڈالی ہے، جن کی عموماً ہر انسان کی جستجو رہتی ہے۔ رسالہ ہادہ کا عنوان، رسالہ ہادہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 24 حروف اور دن رات کی 24 گھڑیوں کی تعداد کے مطابق ایک مقدمہ اور 24 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس کے آغاز میں سب سے پہلے مقدمہ ہے جس میں ابتدائے حلق کا بیان ہے۔ ابتدائے حلق یعنی سب سے پہلے انسان کے روح کی پیدائش، عالم لاہوت، اس کے بعد اس کو اسفل ترین حالت میں نیچے سے نیچے اتارنا یعنی عالم ملکوت اور عالم ملک، اور اس کے بعد انسان کی پیدائش یعنی روحانی جسم کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ علم کی اقسام اور علم کی اقسام کے ساتھ معرفت اور معرفت کی اقسام اور ذکر لا الہ الا اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد کتاب سیر الاسرار کا چیپٹر 1 جس میں انسان کا اپنے اصلی وطن کی طرف رجوع کرنے کے بیان میں ہے، یعنی عالم لاہوت۔ چیپٹر 2 انسان کو اسفل ترین حالت کی طرف پھیر دینے کے بیان میں، انسان کی روح کو اسفل ترین یعنی نیچے سے نیچی حالت میں اتارنے کے بیان میں ہے۔ چیپٹر 3 اجسام میں روحوں کے تصرفات کے بیان میں۔ چیپٹر 4 علوم کے بیان میں۔
چیپٹر 5 توبہ اور تلقین کے بیان میں، چیپٹر 6 اہل تصوف کے بیان میں، اسی طرح چیپٹر 7 اذکار کے بیان میں، چیپٹر 8 شرائط ذکر کے بیان میں، یعنی ذکر کی اہمیت، ذکر کی حالات اور ذکر کس طرح سے کرنا ہے، چیپٹر 9 اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بیان میں، چیپٹر 10 حجاب ہائے تاریکی اور نورانی کے بیان میں، چیپٹر 11 سعادت و ثقافت کے بیان میں، چیپٹر 12 فقراء کے بیان میں، چیپٹر 13 طہارت و شریعت اور طریقت کے بیان میں، چیپٹر 14 نماز شریعت اور طریقت کے بیان میں، چیپٹر 15 عالم تجرید میں طہارت معرفت کے بیان میں، چیپٹر 16 شریعت و طریقت کی زکوٰۃ کے بیان میں، چیپٹر 17 روزہ شریعت و طریقت کے بیان میں، چیپٹر 18 حج شریعت و طریقت کے بیان میں، چیپٹر 19 وجد اور صفائی کے بیان میں، چیپٹر 20 خلوت اور گوشہ نشینی کے بیان میں، چیپٹر 21 خلوت کے وظائف کے بیان میں، چیپٹر 22 خواب اور اونگ میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے بیان میں، چیپٹر 23 اہل تصوف کے بیان میں، اور آخر میں چیپٹر 24 خاتمہ، یعنی آخر میں حضرت بیان کرتے ہیں کہ میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں، اور بے شک ہماری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔